اللہ رب العالمین نے یہ حکم فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جب بیٹھو تو ان کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام ویسے ہی بڑے مؤدب رہا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو حضرت فاروق اعظم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہما دونوں شخصیات نے یہ عہد کر لیا کہ اب تا دم واپسی، یعنی جب تک اس دنیا سے چلے نہیں جاتے ہم اونچی آواز سے بات ہی نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم نے حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کی تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور وہ اس قدر پریشان ہوئے کہ آہستہ بولنا شروع کر دیا، اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا یہ حال ہوا کہ وہ اپنے ہی گھر میں رک گئے۔ انہیں چونکہ ثقل سماعت تھا، تھوڑا اونچا سنتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے جو شخص اونچا سنتا ہے وہ اونچا بولتا بھی ہے، وہ قدر اونچا بولتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرشد اعظم ہونے کی حیثیت سے جب اس بات کو محسوس فرمایا کہ ثابت بن قیس بارگاہ میں حاضر نہیں ہو رہے، نماز کے لیے نہیں دیکھے جا رہے، تو استفسار فرمایا کہ ثابت کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا حضور وہ تو اپنے گھر میں اپنے آپ کو مقفل کر کے بیٹھ گئے ہیں، یعنی انہوں نے دروازہ بھی بند کر دیا ہے اور وہ صرف روتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور بلا کر فرمایا کہ ثابت تمہیں کیا ہوا ہے؟ عرض کیا حضور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ میں اونچا بولتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو ایک اچھی زندگی گزارے اور اللہ اور اس کا رسول تجھ سے راضی ہوں اور تو شہادت کی موت مرے؟ انہوں نے کہا بالکل میں تو اس بات پر راضی ہوں۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، یمامہ کا معرکہ جب آیا، جس وقت مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس وقت حضرت ثابت بن قیس اور ایک اور صحابی دونوں اکٹھے لڑے اور تب یہ شہید ہوئے، اور حضور نے جو بات پہلے ارشاد فرما دی تھی وہ ہو کر رہی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس بارگاہ میں بیٹھنے والے لوگ حضور علیہ السلام کی اتنی سی بھی تکلیف اور اذیت کو برداشت نہیں کرتے، ان کے ایمان کے بارے میں اگر کوئی تبصرہ کرے اور کوئی ان کے بارے میں یہ کہے کہ وہ حضور کے ساتھ یا آپ کے اہل بیت کے ساتھ مخلص نہیں تھے، تو ایسا کہنے والا یقیناً خود بے ایمان ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے محبوب جنہوں نے آپ کو حجروں کے اس پار سے آوازیں دی ہیں، انہیں تو آپ کی بارگاہ کے آداب کا پتہ ہی نہیں ہے، انہیں عقل نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے، اس بات کا ادراک نہیں۔ اور پھر اس بات کے بارے میں ایک اور چیز پیش نظر رہے کہ یہ صرف اس زمانے کے احکام نہیں ہیں، آج بھی جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو اسے چاہیے کہ اپنی آواز پست رکھے، وہاں جا کر بات نہ کرے۔ اہل علم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے کبار صلحاء کا، صالحین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بارگاہ نبوی میں حاضری کے وقت اس طرح دم بخود ہوتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا سمجھتا ہے جیسے یہ بے جان شخص ہے۔ اسی لیے کہا تھا ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدیں جا، کہ اس بارگاہ میں تو جنید بغدادی جیسے اور بایزید بستامی جیسے بڑے لوگ جو حقیقتاً اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے مقرب ہیں، وہ بھی جا کر وہاں اس بارگاہ میں اپنا تعارف پیش نہیں کرتے، وہ اونچی آواز میں سانس نہیں لیتے۔ اور کہاں یہ بات کہ اس بارگاہ میں بیٹھ کر انسان اپنی مارکیٹنگ کروائے اور 10 15 20 بندوں کا لاؤ لشکر لے کر حرم میں ادھر ادھر جائے، یہ بالکل بارگاہ نبوی کے آداب کے خلاف ہے۔ کسی پیر کی، کسی عالم کی یہ حیثیت نہیں کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اپنا پروٹوکول دکھائے، بالکل یہ ذات پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے آداب کے خلاف ہے، کسی کو اس کی اجازت نہیں، ہر شخص کو اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے۔ اور اس باب میں قرآن حکیم کی یہ آیات صرف لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان آیات کو پیش نظر رکھیے کہ کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔